تو جواب یہ کہ ایک شخص نے اگر اردو پڑھنا جان لی تو اس کو پی ایچ ڈی والا نہیں کہا جا سکتا. ایسی پڑھ لے تو کیا آپ اس کو مان لو گے کہ جی یہ پروفیسر ہو گیا اور اس کو کیا اسکول اور کالج میں یونیورسٹیوں میں داخلہ مل جائے گا؟ یا اس ترتیب سے جو پڑھے گا وہ جا کر کے جو ہے نا پی ایچ ڈی کر کے آئے گا؟ اچھا جی، تو آپ نے اس ترتیب کو لازم سمجھا، اردو پڑھنے کو لازم نہیں سمجھا. یعنی پہلی کلاس سے لے کر آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے، ایم میں آپ نے کیا ہو تب آپ کو ایم فل میں داخلہ ملے گا. ایم فل ایم کے معنی تھا موٹا دماغ والا، دماغ زیادہ موٹا آ جاتا ہے پھڑ بھائی، اس میں وہ جو ہے نا بھر بھر کے پھول جاتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں کچھ اور نہیں آتا. تو ایم فیل ہے، لیکن ایم فیل ہے اور ایم پاس بھی. محمد جو اس پہ چلے گئے یہ پاس بھی، ایم پاس ہے اور انہیں فیل کر دیا. تو اس میں ان ذرائع کو آپ نے مانا اور اس ذرائع کی بغیر آپ نے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ اردو کی جو کتاب آپ آج سمجھتے ہو اس کے لیے آپ نے ڈاکٹر کا کورس کیا، اس میں 16 سال لگے. کتنے؟ اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ڈگری آئے گی، اس کو کہتے ہیں ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی. صحیح ہے؟ اسی طرح ایک عالم فارغ ہوتا ہے، اگر دیکھا جائے تو صحابہ نے یہ ذرائع اختیار نہیں کیے، ڈائریکٹ قرآن پڑھا. اگر ایک شخص قرآن پڑھنا جانے اور حدیث کی عربی بھی پڑھ لے تو کیا آج کا مولوی اور آج کے وفاق والے اس کو عالم کہیں گے بغیر سند کی؟ یعنی جیسے ایم اے اسلامیات کرانے میں صحاح ستہ پوری پڑھائی جاتی ہے، تو کیا آپ اس کو عالم ماننے کے لیے تیار ہو؟ کیوں؟ کیوں تیار نہیں ہو آج؟ جواب آئے گا کہ نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے کہ اس دور کے اندر اتنا علم پھیل گیا اور اتنی تشریحات ہو چکی ہے کہ اب عربی اتنی لوگوں کو نہیں آتی جتنی اردو میں تشریحات موجود ہے اور ترجمہ اور بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس سے مدرسے کی اہمیت ختم ہو جائے گی؟ تو جواب نہ. کیا جواب نہ میں آ رہا ہے؟ کیوں؟ تو جواب یہ کہ اس شیخ الحدیث یعنی یہ حدیث سمجھنے کے لیے، اور یہ ثابت بھی ہے کہ پروفیسروں کی تشریح میں اور عالم کی تشریح میں زمین آسمان کا فرق ہے. کسی صحیح عالم دین جو درس نظامی پڑھ کر آیا ہے اور اس کی تشریحات میں اور عام آدمی کی تشریحات میں بڑا فرق ہے، بہت فرق واضح ہوتا ہے. زمین اور آسمان کا یہ آلاپتے کیونکہ یہ رائے والے ہوتے، وہ نقل والے ہوتے. تو نقل تو سب اچھی کرتے ہیں، بس غلطی صرف عمل میں ہماری آ جاتی. تو آپ نے اس چیز کو مانا، تو علم کی حفاظت کے لیے ذرائع کو اختیار کرنا لازم ٹھہرا. کیا ٹھہرا؟ تو اگر ہم کہیں گے جی یہ شخص اگر اس طرح قرآن پڑھتا ہے، بخاری پڑھتا ہے، اس کو ثواب تو ملے گا مگر اس کو عالم نہیں کہا جائے گا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پروفیسر نے جو بخاری پڑھی اس کو ثواب نہیں ملے گا. اس کو ثواب ملے گا مگر اس کو نسبت نہیں مل سکتی. بس یہی فرق عام ذکر کرنے میں اور صوفیہ کے طریقے کے ذکر کرنے میں. یہی فرق اس عام ذکر میں اور صوفیہ کے طریقے کے کرنے میں کہ اس کو ثواب تو ملے گا مگر یہ صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. اور یہ علم باطن کے ذرائع تھے. اگر آپ کہتے ہو کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو صحابہ کو تو حضور کی صحبت ملی، کیا تمہیں یہ حاصل ہے؟ تو پھر جواب یہ ہے کہ ہر پروفیسر ہر عالم اس صحبت سے محروم رہ سکتا ہے روحی طور پر، مگر ایک صوفی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس ذکر کے ذرائع اس کو حضور کی روحی صحبت ضرور حاصل ہوگی. وہ اس قرب کے زمانے میں جا سکتا ہے
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں تم نہیں جا سکتے. تو اس اصطلاح میں جب ذکر کے طریقے بعد میں صوفیہ پر کھولے تو مہدیین پر جو رستے اللہ تعالیٰ نے کھولے، ان مہدیین نے یہ لطائف نکالے، ان مہدیین کی برکت سے آج ہم کو سمجھ میں آتا ہے. تو یہ اس علم باطن کے ذرائع تھے جس کو آپ لوگوں نے غیر ضروری سمجھ کے صرف ثواب تک موقوف کر دیا. اور آج کا صوفی بھی کاغذی ہے، جو بھی کاغذ سے استفادہ اٹھاتا ہے اس کو کاغذی کہا جائے گا. العلم نور، سیدھی سیدھی تعریف ہے. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اور الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ورفعنا لك ذکرک. جن کے سینے کھل جاتے ہیں ان کے ذکر بلند ہوتے ہیں، جو نبیوں کے طریقے پر ہو. اب یہی چیزیں کہ چیدہ چیدہ ثابت ہے. تو اب آپ ایک چیز لے، غار حرا کے اندر حضور گئے، ذکر کر رہے، طریقہ ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا؟ 7 دن آپ رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے، میں آپ کو ثابت کرانا ہوں چلہ ہے کہ نہیں. چلے پہ کیا کر رہے تھے؟ وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے گئے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ ہر جگہ نیت ہی چلتی ہے تو میں نے جسے اللہ محبوب بنا لے، تو موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تھے، نبوت لینے تھوڑی گئے تھے.